اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ لفظی ترجمہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وایای اور صرف مجھی سے، فارہبون تم سب مجھ سے ڈرو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو۔ یہاں اس آیت سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب بنی اسرائیل سے رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 تک چلے گا۔ بنی اسرائیل کا کچھ بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ یا غلام، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے، چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام یا عبداللہ۔ تو یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور یہ بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خانہ بھی وہاں پہنچے، اور پھر وہاں یہ آباد ہوئے۔ مدینہ میں کثیر تعداد بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی تھی، اور چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، اور اسی طرح سے تمام آسمانی کتابیں ماں سوائے قرآن پاک کے بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں، تو اس لیے تمام عرب پر ان کے علم و فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے انتہا احسانات کیے تھے۔ تو امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت اس زوال سے بچ سکے جس کا شکار پہلی قومیں ہوئیں۔ تو یہودیوں کے عقیدے کی خرابی اور رویوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار سامنے رکھا ہے تاکہ مسلمان ان رویوں اور ان کردار سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت انعام میں دی تھی، اور ان کو لوگوں کا امام بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اس شریعت کو تھامو، یعنی اس پر عمل کرو، اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ مگر یہ قوم اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، اور اپنے اس فرض اور ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپا تھا اسے وہ پورا نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ذلت اور پستی میں دھکیل دیا، اور ان سے یہ شریعت چھین کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو خود بھی سیکھیں، عمل کریں، اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ بنی اسرائیل کو اپنے علماء اور اپنی کتابوں سے یہ خبر ملی تھی کہ آخری نبی مدینہ میں آئے گا، چنانچہ وہ کثیر تعداد میں مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح باقی تمام انبیاء ہم میں یعنی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اسی طرح سے آخری نبی بھی ہماری قوم سے ہی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل حسد، غم، غصے اور نفرت کی آگ میں اس وقت سے جل رہے ہیں، اور آج تک یہ آگ ان کی حسد کی اور نفرت کی بھڑکتی جا رہی ہے۔ اور اسی حسد، نفرت اور غصے کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا، اور قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں لائے۔
تو یہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا انکار کر کے اور قرآن کا انکار کر کے کافر ہو چکے تھے، ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، شریعت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے علماء ان میں سے تھے جو علم پر نبوت پر اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے۔ مگر وہ دور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے، یہ دور بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا، ان کی پستی کا دور تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی نعمتیں، اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ اور وہ نعمتیں کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسول بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی انہی میں اتری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اور دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھولے تھے، اور ان کو لوگوں کا امام بنایا تھا، اپنی شریعت ان کو انعام میں دی تھی، اور ان کو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا تھا۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اور یہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے، اور تمام انبیاء پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ گے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں ایک نبی امی بھیجوں گا، اور تم میں سے جو اس کی اتباع کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کو ان کے انعامات اور عہد اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ پھر فرمایا اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور میرا عہد یہ ہے کہ میں تم پر انعام و اکرام کی بارش کر دوں گا، اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور گناہوں سے اجتناب کا موجب بنتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ لفظی ترجمہ ہے وَآمِنُوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونو تم سب ہو جاؤ، اولا کافرین پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے، ولا اور نہ، تشترو تم سب بیچو، بی آیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ تم سب مجھ سے ڈرو۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اس آیت میں رب العزت کا مطالبہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یعنی
جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم کو نازل کیا جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، اور اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا مصدقا لما معکم، کہ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جب قرآن پہلی کتابوں کی یعنی تمہاری کتابوں کی، تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر تم اہل کتاب اور اہل علم ہو کر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور جو انبیاء اور رسول میں بھیجوں گا ان پر ایمان لاؤ گے اور آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ گے اور آخری کتاب پر بھی ایمان لاؤ گے، تو بنی اسرائیل اپنے اس عہد کو پورا نہیں کر سکے، اور نبیوں کی اطاعت کے بجائے انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کیا، بعض کو جھٹلایا، اور اسی طرح جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں ان کو ہی بدل دیا تھا اور اپنی مرضی کے احکامات اس میں شامل کر دیے تھے۔ تو جو تورات اور انجیل ان کے پاس موجود تھیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھیں۔ بنی اسرائیل کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور قرآن پر ایمان لے آئیں گے تو ہم چھوٹے پڑ جائیں گے اور ہماری مذہبی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے قرآن پاک پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کر کے، پھر اس کے مطابق عمل کر کے، اور پھر اس کے پیغام کو آگے پہنچا کے۔ یہاں ہم اپنا بھی ضرور جائزہ لیں گے کہ ہم بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو اپنی زبان میں سیکھ رہے ہیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ تم جانتے بوجھتے قرآن کا انکار مت کرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تم تو ان آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو بھیج دے تاکہ وہ ہماری مدد کرے، مگر جب آخری نبی ان کی قوم میں نہیں آیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، کیونکہ یہودیوں کے لیے ان کا دین آباء و اجداد کا دین بن چکا تھا۔ اس وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پسند نہیں آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ انہوں نے دنیاوی مفادات اور مصلحتوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ آپ کو مان لیتے تو ان کی مذہبی اجارہ داری ختم ہو جاتی اور وہ احترام اور محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تو اپنی مذہبی بڑائی ختم ہونے کے ڈر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے یا خریدنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان نہ کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تو بہت ہی کم ہے۔ تو تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے ہیں، آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں دنیا کا وقتی فائدہ تھوڑی قیمت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دو، کیونکہ یہودیوں کو مذہب کے نام پر جو طرح طرح کے نذرانے ملتے تھے، اسی مال کی ہوس نے انہیں حق سے دور کر دیا تھا۔ تو یہودی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کیوں قربان کر چکے تھے؟ کیونکہ دین حق کو اپنے آباء و اجداد کا دین بنا لیا تھا، ان کی رسم و رواج کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو بھول چکے تھے۔ اسی طرح نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی مذہبی اور علمی برتری کی وجہ سے لوگوں کی محبت اور عزت کا محور بنے ہوئے تھے اور اسے چھوڑنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اسی طرح وہ مال لے کر غلط فتوے دیتے تھے، مال لے کر لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے تھے۔
آج اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارے بھی بہت سے مذہبی علماء ایسے ہی ہیں جو اپنی مذہبی اجارہ داری قائم کر کے بیٹھے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج کی پیروی کر رہے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق مال لے کر ان کو فتوے دے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خود سے ڈرنے کا مطالبہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسا عذاب تم سے پہلے یعنی تمہاری دوسری قوموں پر آیا تھا جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہی عذاب تم پر آ جائے۔ اور اللہ نے اپنے سے ڈر کا مطالبہ کیوں کیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے یہ دنیا کی محبت نکال دے گا اور تم جو دنیا کے مفاد کی خاطر آخرت کا سودا کیے بیٹھے ہو اس سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام الہی پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔